أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا پانی لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، فانفجرت پس بہہ پڑے پھوٹ پڑے، منہ اس سے 12 عینا 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم تحقیق پہچان لیا کل اناس سب لوگوں نے مشربہم اپنے گھاٹ کو، پینے کی جگہ کو، کلو واشربوا من رزق اللہ کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60۔ اس سے ماقبل بنی اسرائیل ہی کا ذکر چل رہا تھا کہ اس سے ماقبل کی آیات میں یہ تھا کہ جب ان کو حکم ہوا کہ اس بستی میں جاؤ، یعنی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم من و سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے کہ ایک قسم کا ہی کھانا مل رہا ہے تو لہذا کھانا بدل بدل کے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جو تم چاہو کھاؤ تو پھر اس بستی میں جاؤ، اور وہاں پر جب تم جاؤ گے تو سجدہ شکر گویا کہ جھک کر جانا ہے، وہاں پر شکر ادا کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہونا ہے۔ تو چونکہ ان کی طبیعت میں ہی ایسا تھا کہ جو حکم دیا جاتا اس کے الٹ کرتے، تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ حکم تھا جھک کر جانا ہے تو اکڑ کر داخل ہوئے، اور حکم تھا استغفار کرتے ہوئے جانا ہے تو مذاق اڑاتے ہوئے اور طرح طرح کی باتیں بیہودہ باتیں کرتے ہوئے گئے، تو اس پر پھر ان پر عذاب نازل ہوا۔ اب ان آیات کے اندر کہ جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں من و سلوہ تو نازل ہو ہی رہا تھا، تو انہوں نے مطالبہ کیا پانی کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک پانی کی ضرورت ہے، اور جو پانی موجود ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ استسقاء کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو، اور ہماری شریعت میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بارش کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ نکلیں کسی میدان کی طرف، چھوٹے بڑے بوڑھے، اور وہاں میدان میں جا کے 2 رکعت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کہ پانی کی اس قدر کمی ہو گئی کہ جانور ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے اور فصلیں جو ہے نا برباد ہونے کے قریب ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے، نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ بھی استسقاء ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد بارش کے لیے دعا کر دی جائے، جیسے آج عام طور سے ہوتا ہے مساجد میں نماز کے بعد بارش کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں طریقے مشروع ہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ پاک پانی کی قلت ہے اور قوم بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ لوگ تھے تقریباً لاکھوں میں تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔
اب یہ جو عصا کا ذکر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے پاس عصا تھی، اور مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے معجزات ظاہر ہوئے اس عصا سے، اس لاٹھی سے، کہ ایک جگہ بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اور ایک دو باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القھا یا موسیٰ، اس کو پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی وہی لاٹھی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر ایک موقع پر جب فرعون کی طرف گئے اور پورا وہ اس نے دربار لگایا ہوا تھا، تو اس جادوگر بھی بلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی اپنی وہ جو رسیاں تھیں وہ پھینکی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ ہے۔ تو اس موقع پر چونکہ وہی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَأَلْقَاهَا يَا مُوسَىٰ، کہ اس کو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ وہ ساری ان کی رسیاں کھا گئی، یہی لاٹھی۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو آگے سمندر آ گیا، تب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اب دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ تو حکم ہوا اضرب بعصاک البحر، کہ سمندر پہ لاٹھی مارو، فن فلق۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور وہ سمندر میں راستے بن گئے۔ اب جب یہاں پر اس میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ پانی کی ضرورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، کہ لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے، پتھر پہ مارو۔ جب پتھر پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے نکل آئے۔ اب دیکھیے کہ ایک بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ لاٹھی تو ان کے ہاتھ میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جانتے بھی تھے کہ کئی مرتبہ اس سے معجزہ ظاہر بھی ہو چکا ہے کہ سانپ بن جاتی ہے، اژدہا بن جاتی ہے، جس کو سمندر پہ مارا تو راستے بن جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے خود یہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لاٹھی میں کوئی اثر نہیں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس وجہ سے انہوں نے خود نہیں لاٹھی ماری۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو وہی والی لاٹھی جب سمندر پہ ماری تو راستے بن گئے، پانی رک گیا، اور اب پتھر پہ ماری تو پانی جاری ہو پڑا۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت اور نبی کا معجزہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر پتھر پر لاٹھی ماری۔ اب یہ جو پتھر ہے اس کے بارے میں بعض تفسیری روایات آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معمول یہ تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اور ہماری شریعت میں تو ویسے حکم بھی یہی ہے کہ بولو براز کرتے وقت، قضاء حاجت کرتے وقت، یا اسی طرح غسل کرتے وقت ستر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب بنی اسرائیل کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے غسل کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر نہاتے ایک دوسرے کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام چھپ کر نہاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو نہ کوئی بیماری ہے، شرمگاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے کہ ان کی شرمگاہ پر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چھپ کر غسل کرتے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے پتھر پہ رکھے ہوئے تھے، کہ وہ پتھر جو ہے نا کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اب وہ پتھر آگے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک جگہ پہ مجمع تھا، تو وہاں جا کے جو ہے نا وہ پتھر رک گیا کہ اچانک لوگوں کی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام پر، تو شرمگاہ پر کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو چونکہ نبی کے بارے میں ہوتا ہے کہ نبی ظاہری جتنی بھی جسم کی بیماری ان سب سے پاک ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اندر سب سے وجیح ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا مرزا غلام محمد قادیانی کو، وہ تو کانا تھا، تو کوئی نبی ایسا آیا ہی نہیں ہے جو جسمانی طور پر بیمار ہو۔ یہاں پر شبہ تھا صرف لوگوں کو، وہ بھی انہوں نے پروپیگنڈا کیا
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ جو ہے نا وہ کسی عیب کی نسبت نبی کی طرف کی، اللہ کے نبی کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے۔ تو گویا کہ یہاں پر دیکھیے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک سب کے سامنے جناب برہنہ جو ہے نا سب کے سامنے آگے موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ اتنا عیب نہیں تھا، جو اس سے بڑا عیب کہ وہ جو پروپیگنڈا کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، غلط نسبت کرتے تھے، وہ زیادہ بڑا جو ہے نا عیب تھا، تو اس کو اللہ تعالی نے اس طرح دور فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری۔ تو یہاں اس کے بارے تفسیر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب یہ جب لاٹھی ماری نا تو اس پر نشان پڑ گئے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بڑا مبارک پتھر ہے کہ اس نے میرے حکم کو بھی پورا کیا اور تمہارے ادب کا بھی لحاظ رکھا۔ اب حکم کس طرح پورا کیا کہ وہ پتھر تو اللہ کے حکم سے بھاگا تھا کپڑے لے کے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اتنا نرم ہو گیا کہ اس پر نشان پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا مبارک پتھر ہے کہ میرا حکم بھی اس نے پورا کیا اور تمہارے ادب کا بھی خیال رکھا، اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہی پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی اور اسے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر لاٹھی مارو، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، تو اس سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، من جانب اللہ ہوتا ہے، تو خلاف عقل چیز ہے۔ تو یہاں پر سر سید احمد خان جو ہے، چونکہ وہ تو نیچریت اور مادیت کے مارے ہوئے لوگ تھے، تو وہ ویسے ہی منکر تھے معجزات کے، تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا پتھر سے تھوڑی پانی نکلا، وہ تو پتھر کے نیچے پانی تھا، تو لاٹھی ماری پتھر ہل گیا، نیچے سے پانی آ گیا۔ تو گویا کہ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ اگر اصل تو معجزات کا انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ لاجک پیش کرتے ہیں، عقلی طور پر کوئی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ وہ ساری شریعت اور ساری وحی کو عقل کے تابع کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی عقل مختلف ہے، اب جو چیزیں عقل میں نہیں آئیں گی تو وہاں پر بندہ منکر ہو جائے گا۔ یہی جو نیچریت کے مارے ہوتے ہیں، جو نیچری لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو یہی یہاں سے دھوکہ لگا کہ جو باتیں ان کی عقل میں نہیں آئی وہی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ گویا کہ یہاں سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ اب یہ 12 چشمے کیوں نکلے؟ چونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ 12 قبیلے تھے، تو اس وجہ سے 12 چشمے نکلے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مشرب کو، اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ چونکہ 12 چشمے تھے تو سب میں برابر کا پانی نہیں تھا، کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ کون سا چشمہ کس کا ہے۔ اب یہ جو دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے دعا یہ نہیں کی تھی کہ یا اللہ 12 چشمے نکال دے، یہ اللہ تعالی نے اس لیے نکالے کہ چونکہ ان کی طبیعت میں ویسے ہی جھگڑالو طبیعت کے لوگ تھے، تو گویا کہ اس کے پیش نظر پہلے ہی 12 نکال دیے کہ ایک نکالیں گے تو پھر یہ لڑیں گے، تو اللہ تعالی نے بغیر یعنی کہ 12 کے مطالبے کے 12 نکال دیے۔ تو اس سے گویا کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی جھگڑے کے پیش نظر وہ پہلے ہی حکمت کے ساتھ فیصلے کر دیں۔ جیسے کہ مثلاً میراث کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، تو اس میں جب پتہ ہے کہ اولاد بعد میں جھگڑے گی، ابھی تو اتفاق ہے، تو ان کو خدشہ ہو کہ بعد میں کہیں جھگڑا نہ کر دیں، تو لہذا جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر اسی خدشے کے تحت کے بعد میں جھگڑا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی 12 نکال دیے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی سارے معاملات جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، تو لہذا ہمیں تو چونکہ معال کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اولاد کے بارے میں خدشہ ہوتا ہے کہیں ایسا معاملہ نہ ہو، یا اور بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں جھگڑے کا خدشہ ہو، تو اس کے سد باب کے لیے پہلے ہی کوئی تدبیر کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر تمام لوگوں نے اپنے اپنے مشرب کو پہچان لیا،
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ گویا کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں، یہ کہ جب بندے کے پاس گویا کہ رزق زیادہ ہوتا ہے نا، جب روزی بڑھ جاتی ہے تو اس کا پھر بندہ الٹ کیا کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچاتا ہے، زمین میں گناہ کرتا ہے۔ جتنی دولت جس کے پاس زیادہ ہے اتنی وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی کے پیش نظر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے کھاؤ، اور اس کا ہونا کیا چاہیے کہ بندہ کہ شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، بندہ شاکر بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت زیادہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے تو بندہ پھر زمین میں فساد مچاتا پھر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔